دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ صوفیاء کا جو طبقہ ہے اس کے نزدیک وقت جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. وہ یوں ماضی مستقبل کو نہیں دیکھتا جس طرح کہ آج کا جو ورلڈ ویو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے. تو یہ ماضی مستقبل اس کے لیے نہیں ہوتے. صوفیاء کی فلسفی میں حال ہوتا ہے، مومنٹ ہوتا ہے، پریزنٹ ہوتا ہے جی، جس کے اندر وہ جیتا ہے. صحیح ہے صحیح. تو پریزنٹ کے اندر جو ہے وہ پرسکرپشنز ہوتی ہیں. یہ کوئی ٹریڈیشن تو نہیں ہے، کوئی روایت تو نہیں ہے کہ جو پرانی ہو گئی ہے پرانے نہیں ہوتے. یہ کوئی روایت نہیں ہے جو پرانی ہو جائے جی. اور جو لوگ اس کو روایات میں مقید کرنا چاہتے ہیں وہ پھر تصوف میں بگاڑ کا سبب جو ہے وہ بنتے ہیں. روایت میں اس کو مقید کرنا یوں ہے جیسے آپ نے اس کو کوئی یونیفارم پہنا دیا کہ ایک خاص حلیے کا بندہ، اور یہ انسان بار بار یہ غلطی کرتا ہے، شعوری طور پہ کر جاتا ہے. آپ نے یونیفارمز پہنا دیے ہیں، آپ نے ایک مذہبی انسان کو ایک خاص حلیہ دے دیا ہے آپ کے شعور نے. اسی طرح جو ہے وہ صوفیاء کو بھی جو ہے، دیکھیے خرقہ یہ ایک صوفی ٹریڈیشن ہے. خرقہ ہوتا ہے جی، پیچڈ کلوتھ، ٹکڑے کپڑے کے وہ لگا کر جو ہے جی. او بابا، آپ نے یونیفارم میں اس کو لے آئے ہیں. اس آدمی کے پاس تو کپڑے تھے نہیں جی، یہ کپڑے تھے تو وہ ایک ہی اس نے استعمال کیا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر پیوند لگائے ہیں تو وہ کسی نئے کپڑے کو تو نہیں لگائے ہیں نا میرا بھائی، وہ پہنا ہے اور اس کو پیوند لگا ہے جی. کپڑا نہیں ہے تو مختلف ٹکڑے چن کر جو ہے وہ اپنے برہنہ جسم کو ڈھانپا گیا ہے جی. اب آج کے دور میں پیچز لگا کے پھرتے ہیں اور وہ شہرت کی نشانی ہے، وہ شہرت کی نشانی ہے. لیکن اب کیا کریں کہ ظاہر پرستوں نے جو ہے وہ اس کو یونیفارمٹی دے دی ہے، اس کو وہ حلیہ دے دیا ہے. تو وہ چیز جو کل فقر کا باعث تھی آج وہ شہرت کا باعث جو ہے وہ ہو گئی ہے جی. تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ریشم کے اور اس کے جو ہے وہ کپڑے خرید کر جو ہے وہ آپ نے کوئی خرقہ جو ہے وہ بنا لیا ہے اور وہ زیب تن کر لیا ہے جی. تو وہ اصل چیز جو ہے وہ رہ جاتی ہے.